السلام علیکم۔ پاکستان میں کتنے دریا ہیں؟ بڑے بڑے دریا کون سے ہیں؟ چھوٹے دریا کون سے ہیں؟ کون سا دریا کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں جا کے وہ غرق ہوتا ہے؟ کس کس علاقے سے یہ گزر کے آتے ہیں اور کیا کیا مطلب یہ ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے ریورز ان پاکستان میں محمد افتخار سکسیس وی این اکیڈمی سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ میجر ریورز سے انڈس ریورز کی بات کریں، دریائے سندھ، تو یہ اس کی لمبائی ٹوٹل 3180 کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ تبت سے نکلتا ہے اور کشمیر سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور یہاں سے سندھ میں کے ذریعے ہوتا ہوا دریائے بحیرہ عرب میں جا کے غرق ہو جاتا ہے اور پاکستان میں یہ جو اریگیشن کی 90% ضروریات پوری کرتا ہے۔ جہلم ریور یہ 725 کلومیٹر لمبا ہے، وولر لیک سے نکلتا ہے انڈیا سے اور آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور اریگیشن اور باقی جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورے کرتا ہے۔ اور اس کی تاریخی اہمیت یہ بھی ہے کہ 326 بیفور کرائسٹ 326 BC میں یہاں پر ایک جنگ لڑی گئی تھی جس کا نام بیٹل آف دا جہلم تھا۔ چناب ریور 960 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور پنجاب میں فلو کرتا ہے۔ پنجاب کی جو کروشل ریکوائرمنٹس ہے اریگیشن کی اور فردر جو فرٹائل ریجنز ہیں ان کی جو پانی کی سرابی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ ریور راوی 720 کلومیٹر لمبا ہے، انڈین ہمالیہ سے یہ نکلتا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور یہ اس وقت اس پہ پانی کی مقدار کم ہے اور یہ لاہور کے گرد و نواح کی جو پانی کی اور ایگریکلچر کی ضروریات ہے یہ پوری کرتا ہے۔ ستلج ریور 1450 کلومیٹر لمبا ہے، یہ تبت سے برآمد ہوتا ہے اور انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے جو پنجاب کی اریگیشن ہے اس میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور ایگریکلچر جو اکانومی ہے اس کو بڑا سپورٹ کر رہا ہے۔ کابل ریور 700 کلومیٹر لمبا ہے، یہ افغانستان سے نکلتا ہے اور خیبر پختونخوا میں پشاور جو ویلی ہے اس کی جو اریگیشن کی ضروریات ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ بیاس ریور یہ 470 کلومیٹر لمبا ہے، ہمالیہ میں جو انڈین ایک صوبہ ہے ہماچل پردیش اس ایک درہ ہے روہتانگ روہتانگ درہ سے یہ برآمد ہوتا ہے اور پھر انڈین پنجاب سے ہوتا ہوا پاکستانی پنجاب میں داخل ہوتا ہے اور ستلج ریور پر جو اریگیشن ہائیڈرو پاور اور یہ جو ضروریات پنجاب کی کافی پوری کرتا ہے لیکن اس میں پانی کم ہے۔ تو یہ اس کی دریا کی اہمیت یہ بھی ہے کہ جو پنجاب کا نام رکھا گیا ہے پنج آب یعنی 5 پانیوں کی سرزمین، اس میں ایک یہ دریا یہ بھی شامل ہے۔ یہ بڑے دریات 7 تھے، ان میں سے ابھی ہم ذکر کریں گے ٹوٹل جو چھوٹے نوٹیبل دریا ہیں ان کا۔ تو سوات ریور 160 کلومیٹر لمبا ہے، یہ سوات ویلی سے برآمد ہوتا ہے اور وہیں پر بہتا ہوا ہے اور اس کے اندر رافٹنگ کی فیسلٹی موجود ہے۔ نیلم ریور 144 کلومیٹر لمبا ہے، یہ آزاد کشمیر سے برآمد ہوتا ہے اور جہلم میں جا کے گرتا ہے اور یہ ہائیڈرو پاور جو پوٹینشیل ہے اس کو پوری کرتا ہے اور بائیو ڈائیورسٹی میں کافی رچ ہے۔ ہنزا ریور کی بات کریں تو یہ 100 کلومیٹر لانگ ہے اور یہ ہنزا ویلی کی جو سینک ویوز ہیں اس کی وجہ سے اور جو اینشنٹ ٹریڈ روٹس ہیں اور کلچرل ایکسچینج ہے ان کی وجہ سے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ گلگت ریور 150 کلومیٹر لمبا ہے، یہ شندور لیک جو گلگت بلتستان میں ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے اور یہ پھر جگلوٹ کے مقام پر جو انڈس ریور ہے اس میں جا کے مرج ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے اور گلگت میں یہ ہائیڈرو پاور اور اریگیشن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ شیوک ریور کی بات کریں تو یہ 550 کلومیٹر لمبا ہے، شیوک ویلی کو یہ سیراب کرتا ہے
اور یہ ٹرائیبیوٹری ہے، ایک شاخ ہے انڈس ریور کی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو ایگریکلچر اور جو سینک لینڈسکیپ ہے اس کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ چترال ریور کو درائے کنار بھی کہتے ہیں۔ یہ 480 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ہندوکش کے پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے اور چترال میں سے بہتا ہوا پھر افغانستان میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے واپس پھر یہ پشاور سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ رسول ریور کی بات کریں تو 150 کلومیٹر یہ لمبا ہے۔ یہ ٹرائیبیوٹری ہے چناب ریور کی اور بڑا کروشل ہے پنجاب کے جو ایریگیشن ریجن کے لیے۔ گومل ریور 400 کلومیٹر لمبا ہے، بلوچستان میں یہ بہتا ہے اور انڈس ریور میں یہ مرج ہوتا ہے۔ بلوچستان کا ایکو سسٹم اور ایگریکلچر کے لیے کافی بڑا کنٹریبیوشن پے کرتا ہے۔ ہب ریور 336 کلومیٹر لمبا ہے اور یہ پب رینج ماؤنٹین ہے، اس سے نکلتا ہے۔ ہب جو ریور ہے یہ نیچرل باؤنڈری ہے سندھ اور بلوچستان کی، اور پھر یہ عربین سی میں جا کے غرق ہو جاتا ہے۔ دشت ریور جو ہے یہ مکران ہلز بلوچستان سے برآمد ہوتا ہے، 430 کلومیٹر لمبا ہے، اور مکران سے بہتا ہوا یہ جا کے عربین سی میں ایمپٹی ہو جاتا ہے۔ پنجگور ریور جو ہے یہ پنجگور میں واقع ہے اور بلوچستان کے علاقے کو سرو کرتا ہے، اور یہ سیزنل ریور ہے، یہ ریگولر ریور نہیں ہے۔ بارشوں کی وجہ سے جو سیلاب آتا ہے اس کی وجہ سے اس میں پانی آتا ہے، اور یہ پھر جو ڈیٹ پام ہے کھجور کے لیے ایگریکلچر کے لیے بڑا اس علاقے میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا سنگر ریور کی بات کریں تو یہ مکران ڈویژن بلوچستان میں بہتا ہے، اور یہ بھی سیزنل دریا ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لارجلی بارش پر، اور ایگریکلچر اور واٹر نیڈز کو علاقے کی پوری کرتا ہے۔ ہراموش ریور یہ ہراموش گلیشیئر جو ہے کراکرم رینج کا پاکستان میں اس سے برآمد ہوتا ہے، اور 50 کلومیٹر یہ لمبا ہے، اور اس کی اپنی سٹننگ جو لینڈسکیپ ہے اور لوکل ہائیڈرولوجی کو پورا کرتا ہے۔ چیپورسن ریور کی بات کریں، چیپورسن ویلی کو یہ اس میں سے برآمد ہوتا ہے گلگت بلتستان میں سے، اور 35 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی۔ یہ گلیشیئر سورس سے مطلب گلیشیئر سے پانی اس کو ملتا ہے، اور یہ لوکل ایکو سسٹم میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کراکرم ریور یہ کراکرم رینج سے پاکستان سے نکلتا ہے، یہ 50 کلومیٹر تک اس کا فلو کرتا ہے، بہتا ہے، اور یہ گلیشیئر کا جو میلٹڈ واٹر ہے اس سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور یہ فیڈ کرتا ہے انڈس ریور کو اور ایگریکلچر کو علاقے کو سپورٹ کرتا ہے۔ سیزنل دریاؤں کی بات کریں تو شگر ریور ہے، شگر جو ہے یہ 130 کلومیٹر لمبا ہے، اور شگر ویلی کی جو خوبصورتی ہے اس کو یہ چار چاند لگاتا ہے، اور ہائیڈرو پاور جنریشن میں اس کا بڑا اہم مطلب رول ہے وہاں پر۔ لونی ریور کی بات کریں تو یہ بلوچستان میں واقع ہے، 400 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ مونسون پر ڈیپینڈ کرتا ہوا دریا ہے، یعنی بارش کے پانی سے یہ چلتا ہے، اس کا ریگولر یہ دریا نہیں ہے۔ کرم ریور کی بات کریں تو یہ 90 کلومیٹر لمبا ہے، خیبر پختونخوا میں سے یہ برآمد ہوتا ہے اور وہیں پر بہتا ہے، اور یہ سیزنل فلو ہے، اور ایگریکلچر کو اس علاقے میں سپورٹ کر رہا ہے اور پانی کی ضروریات پوری کر رہا ہے۔ رود کوہی جس کو سپیٹ ریورز بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی سیزنل دریا ہیں، سیزنل ندیاں ہیں جو کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ساؤدرن پنجاب میں بہتی ہیں، اور یہ رینی سیزن ہے اس کے لیے بڑا کروشل ہوتی ہیں۔ جو فلیش فلڈ اریگیشن سسٹم ہے ان بارانی علاقوں میں اس کو یہ مینٹین کرتی ہیں۔ انڈس ریور کی جو فردر جو ٹرائیبیوٹریز ہیں، مطلب سمال سٹریمز اور ریور چھوٹے دریا ہیں جو انڈس ریور کو سپورٹ کرتے ہیں، ان میں دریائے سواں ہے۔ دریائے سواں جو ہے یہ 190 کلومیٹر لمبا ہے، اور پوٹھوہار پلیچو میں یہ واقع ہے پاکستان میں، اور
پنجاب کا جو ایسٹ ورڈ کا ایریا ہے اس میں فلو کرتا ہے، اور پھر کیوڑا میں جو سالٹ مائن ہے اس کے قریب جا کے یہ انڈس ریور میں مرج ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اور اس کے کناروں پر جو فوسل ڈپازٹس ہیں وہ کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دریائے ہارو ریور کی بات کریں تو یہ 70 کلومیٹر لمبا ہے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے علاقے میں یہ بہتا ہے، اوریجنیٹ ہوتا ہے ایبٹ آباد سے، اور یہ اریگیشن، ایگریکلچر، لینڈسکیپنگ اور واٹر جو سسٹم ہے اس میں بڑا اہمیت کا حامل ہے اسلام آباد، راولپنڈی اور قریب کے علاقوں کے لیے۔ دریائے چترال جو ہے یہ 480 کلومیٹر لمبا ہے، کوئی ہندوکش کے جو پہاڑ ہیں ان سے نکلتا ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سے، اور یہ ساؤتھ ورڈ کی طرف بہتا ہے کے پی اس پہ، اور پھر افغانستان چلا جاتا ہے، اور اس کو دریائے کونار بھی کہتے ہیں، اور یہ کابل میں جلال آباد کے قریب مطلب یہ کابل میں پہنچتا ہے، دریائے کابل میں یہ مل جاتا ہے۔ ٹوچی ریور کی بات کریں تو یہ 250 کلومیٹر لمبا ہے، یہ شوال ریجن جو ہے نارتھ وزیرستان میں پاکستان میں، تو وہاں سے برآمد ہوتا ہے، ایسٹ ورڈ بہتا ہے مشرق کی طرف وہاں سے، اور جو بنو ہے اس کے علاقے میں سے بہتا ہوا پھر کورمر جو دریائے ہے اس کو جوائن کر لیتا ہے، اس میں اپنا پانی ایمٹی کر لیتا ہے، اور جو نارتھ وزیرستان میں جو ایگریکلچر کی ضروریات ہیں اس کے لیے اور پانی کی فردر ضروریات کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نیکسٹ ہے جی باڑا ریور ہے، یہ 120 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ تیرا ویلی میں سے نکلتا ہے، اور خیبر پختونخوا کا جو خیبر ڈسٹرکٹ ہے جس میں پشاور اور قریب کے علاقے شامل ہیں وہاں پر یہ بہتا ہوا ساؤتھ ایسٹ کی طرف بہتا ہے، اور دریائے کابل میں مرج ہو جاتا ہے پشاور کے مقام پر، اور اس علاقے کے لیے یہ اور گرد و نواح کے لیے یہ پانی کا ایک بڑا سورس ہے۔ دریائے کرم ریور کی بات کریں تو دریائے کرم جو ہے افغانستان سے کرم نکلتا ہے اور 30 کلومیٹر لمبا ہے، ساؤتھ ایسٹ کی طرف بہتا ہے، اور کرم ڈسٹرکٹ جو پاکستان میں ہے اس کے مقام پر یہ دریائے جو سندھ ہے انڈس ریور میں یہ ضم ہو جاتا ہے، اپنا پانی اس میں گرا دیتا ہے، اور اس کی علاقے کے لیے ایگریکلچر، واٹر نیڈز، اور کرم ویلی کے میں جو ہے ایگریکلچر اریگیشن کے لیے بہت ضرورت اہمیت کا حامل ہے۔ شنگو ریور کی بات کریں تو شنگو ریور 100 کلومیٹر لمبا ہے، لداخ انڈیا سے نکلتا ہے اور پاکستان میں انٹر ہوتا ہے گلگت بلتستان کی طرف سے، اور پھر یہ مرج ہو جاتا ہے انڈس واٹر میں، اور یہ اس کی اپنی جو بہت تیز موجیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے یہ مشہور ہے، اور اس کے جو قریب کے جو کناروں پہ جو ٹیرین ہے وہ بہت رگڈ ہے۔ استور دریا کی بات کریں تو استور دریا 90 کلومیٹر لمبا ہے، یہ رتو گلیشیئر جو گلگت بلتستان میں واقع ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور پھر یہ جگلوٹ کے مقام پر انڈس ریور میں ضم ہو جاتا ہے، اور یہ استور ویلی کی جو ایگریکلچر ہائیڈرو پوٹینشیل ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرتا ہے۔ سائرن ریور کی بات کریں، سیران ریور جو ہے یہ 40 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ کاغان ویلی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور مانسیرا ڈسٹرکٹ کو سیراب کرتا ہے، اور پھر یہ دریائے کابل میں مرج ہو جاتا ہے۔ ڈوڈنیال ریور جو ہے یہ 25 کلومیٹر لمبا ہے اور کاغان ویلی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور اپنے ملکی وائٹ واٹر کی وجہ سے مشہور ہے، جو کہ کاغان میں اس کا اور نظر آتا ہے، اور پھر یہ کابل ریور میں ضم ہو جاتا ہے۔ تنگیر ریور کی بات کریں، تنگیر ریور جو ہے یہ 45 کلومیٹر لمبا ہے، کوہ جو ہندوکش ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، اور تنگیر ویلی جو ہے اس کی ضروریات کو پانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہوا انڈس جو ہے ریور ہے اس میں یہ غرق ہو جاتا ہے۔ نلتر ریور جو ہے اس کی ٹوٹل لینتھ 30 کلومیٹر ہے، اور یہ نلتر ویلی جو ہے
گلگت بلتستان میں اس کی یہ واٹر کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور پھر گلگت جو ریور ہے اس میں یہ ضم ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے جو ٹرکویز بلو واٹر ہے اس کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ اشکومین اشکومین ریور کی بات کریں تو اشکومین ریور جو ہے 50 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ اشکومین جو ویلی ہے گلگت بلتستان میں اس میں یہ بہتا ہے، اور وہاں کے جو پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ پھر ہوتا ہوا جو دریائے خضر ہے، دریائے خضر میں یہ ضم ہو جاتا ہے، اور پھر جو کہ کوہ ہندوکش جو ہے اس کی پہاڑوں میں سے نکل کر آگے بہتا ہے۔ خضر ریور کی بات کریں تو خضر ریور 70 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ اشکومین جو ہے وہ اور گوپس ریور میں جو ہے چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، اشکومین اور گوپس دو دریا، یہ گلگت بلتستان میں ان کے ضم ہونے سے بنتا ہے، اور پھر یہ گلگت کے مقام پر انڈس ریور میں ضم ہو جاتا ہے۔ بلوچستان کی کون کون سے دریا ہیں؟ جس میں ہنگول ریور ہے۔ ہنگول ریور جو ہے 350 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ سینٹرل مکران جو رینج ہے اس میں سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور ساؤتھ ورلڈ جو فلو کرتا ہوا عربین سی میں جا کے یہ ضم ہو جاتا ہے، اور یہ ہنگول نیشنل پارک ہے، اس کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وائلڈ لائف ڈائیورسٹی اور ایکو سسٹم میں اس کو مینٹین کرتا ہے۔ ناری ریور یا ناڑی ریور اس کو کہتے ہیں، اس کو بھاگ ناڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ خوزدار سے نکلتا ہے بلوچستان میں، اور یہ ناڑی ریور جو ہے پھر 125 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ سیزنل ریور ہے جو کہ اریگیشن کی اور واٹر ریکوائرمنٹ جو ہے علاقے کی پورا کرتا ہے، اور یہ پھر سبی اور جو نصیر آباد کے جو اضلاع ہیں ان کے جو ایگریکلچر اور جو باقی ضروریات ہیں پانی کی ان کو پورا کرتا ہے۔ پرولی ریور کی بات کریں تو یہ 256 کلومیٹر لمبا ہے۔ ہربوئی ہل جو خوزدار ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ پھر عربین سی میں جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سیزنل فلڈنگ کے لیے مشہور ہے، اور یہ رین جو ہے اس کی وجہ سے اس میں پانی آتا ہے، اور یہ علاقے میں جو واٹر لیول ہے، واٹر ٹیبل ریچارج اور ایگریکلچر ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے۔ رخشان ریور یہ جو خاران ڈسٹرکٹ بلوچستان میں ہے وہاں سے یہ بہتا ہے، اور 270 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ بھی سیزنل دریا ہے، علاقے کی اریگیشن اور ایگریکلچر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ ماشکل ریور کی بات کریں تو یہ 300 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ بلوچستان اور ایران کے علاقوں میں بہتا ہے، اور خاران اور ماشکل کے جو ڈیزرٹ ہے وہاں پر پانی پرووائڈ کرتا ہے۔ کہان ریور جو ہے بلوچستان سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور فلو کرتا ہے اپنے اسی علاقے میں سے، اور پھر لوکل جو واٹر ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرتا ہوا جو ڈیزرٹ ریور سسٹم ہے سیزنل جو وہاں پر فلو کے لیے اس کو مینٹین کرتا ہوا علاقے کی پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ دریائے زوب ریور یہ 700 کلومیٹر لمبا ہے، زوب ویلی سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ علاقے میں سے فلو کرتا ہوا دریائے گومل میں جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ بولان ریور جو ہے یہ بولان پاس سے نکلتا ہے بلوچستان میں، اور 225 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ جو بارانی علاقہ ہے اس کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اپنا جو قدیمی بولان پاس کا جو ٹریڈ روٹ ہے اور کلچرل ایکسچینج کے لیے جو راستہ یوز ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ نیکسٹ دریا جی دریائے لورالائی ریور جو ہے یہ بلوچستان میں 50 کلومیٹر لمبا ہے، لورالائی کے مقام پہ بہتا ہے، لورالائی ڈسٹرکٹ میں بلوچستان میں، اور رود کابلی جو سسٹم ہے ایک جو اس میں جا کے یہ اس کی پانی اپنا ضم کر دیتا ہے۔
مولا ریور کی بات کریں تو یہ مولا ویلی ہے جو بلوچستان میں اس سے نکلتا ہے اور 80 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ نارتھ ورڈ یہ بہتا ہے اور دریائے ناڑی جو ہے بھاگ ناڑی میں جا کے اپنا پانی گرا دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی انمبار ریور۔ انمبار ریور جو ہے یہ 65 کلومیٹر لمبا ہے، بلوچستان سے نکلتا ہے اور کچھی جو پلین ہے اس میں یہ اس کو سیراب کرتا ہے۔ ہرنائی ریور یہ 70 کلومیٹر لمبا ہے، ہرنائی ڈسٹرکٹ میں بہتا ہے بلوچستان ریجن میں، اور یہ بولان ریور میں جا کے اپنا ایمرج کر کے پانی اس میں گرا دیتا ہے۔ چکار ریور کی بات کریں تو یہ 40 کلومیٹر لمبا ہے چکار بلوچستان میں، اور یہ ہرنائی ریور میں جا کے اپنا پانی ضم کر دیتا ہے۔ بسول ریور، بسول ریور تقریباً 50 کلومیٹر لمبا ہے، یہ کچھی جو ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان میں اس میں یہ بہتا ہے ویسٹ ورڈ، اور پھر اپنا پانی انڈس ریور میں یہ گراتا ہے۔ خود ریور کی بات کریں تو خود ریور جو ہے وہ 30 کلومیٹر لمبا ہے، اور خود ریور سے خود جو ویلی ہے اس سے یہ شروع ہوتا ہے بلوچستان میں، اور پھر اپنا پانی جو ہے دریائے ناڑی جو ہے بھاگ ناڑی اس میں شامل کرتا ہے۔ دشت لت، دشت لت جو ہے یہ ایک دریا نہیں ہے، یہ ایک مطلب کہ دریا کی شکل کا ایک بارانی اور بارش پہ ایک فلڈی واٹر سے ایک راستہ ہے، لیکن یہ سالٹ ڈیزرٹ ہے جو کہ دشت لت ایران کا ہے، اس میں جو کہ 51,800 مربع کلومیٹر کے لیے کور کرتا ہے، اور یہ ایکسٹریم جو گرم علاقہ ہوتا ہے، اور جو دنیا میں سب سے گرم ترین علاقے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو اس کی جو پانی کی ضروریات ہے بارش کے پہ ہونے پر یہ دشت لت جو ہے یہ دریا پوری کرتا ہے۔ صوبہ سندھ کے دریاؤں میں ملیر ریور ہے جو کہ کیر تھر رینج سے جو ہے ماؤنٹین رینج وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور یہ 30 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ کراچی میں بہتا ہے، اور یہ بیسیکلی جو رین فیڈ ریور ہے، اور مونسون کے جو سیزن ہے اس میں یہ پانی اس میں آتا ہے۔ لیاری ریور کی بات کریں تو یہ سمال ریور ہے، کراچی کے سب اربن ایریاز جو ہیں ان میں یہ بہتا ہے، اور 50 کلومیٹر لمبا ہے، اور فلو کرتا ہے، فلو آؤٹ کر لیتا ہے جا کے عریبین سی میں، اور یہ ہیویلی پلیوٹیڈ ریور ہے جو کہ پرائمریلی جس کا فنکشن یہ ہے کہ ڈرینیج چینل ہے کراچی کے لیے۔ پورن ریور، دریائے جو پورن ہے سندھ میں بہتا ہے پاکستان میں، اور یہ سیزنل دریا ہے، یہ بھی مونسون میں اس میں پانی آتا ہے، اور یہ علاقے کی جو اریگیشن اور لوئر سندھ میں اریگیشن کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور پھر یہ انڈس جو ریور ڈیلٹا ہے اس میں جا کے دریائے سندھ کو جوائن کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور جو گلگت بلتستان میں چھوٹے کون سے چھوٹے ریور ہیں ان کی بات کریں تو یہ پنچکورہ ریور آتا ہے جو کہ کوہ ہندوکش جو ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے پنچکورہ ریور، اور یہ پھر 220 کلومیٹر لمبا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے کو یہ سیراب کرتا ہے، سوات ریور میں چک درہ کے مقام پر یہ ضم ہو جاتا ہے دریائے سوات میں۔ کنہار ریور کی بات کریں تو کنہار جو ریور لالو سر جو لیک ہے ناردرن پاکستان کے ناردرن ایریاز میں سے، وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور 166 کلومیٹر لمبا ہے، یہ کاغان ویلی کو فیڈ کرتا ہے، اور پھر مظفر آباد کے مقام پر دریائے جہلم میں یہ ضم ہو جاتا ہے۔ انڈس ڈیلٹا ریورز، یہ وہ دریا نما چھوٹے باڈیز ہیں، واٹر باڈیز جو کہ ایک نیٹ ورک بناتی ہیں، بڑا وسیع نیٹ ورک، اور یہ وہ ایریا بنتا ہے جب دریائے سندھ عریبین سی میں گرنے کے لیے اس علاقے میں پہنچتا ہے تو بہت ساری شاخیں بنا لیتا ہے، اس ایریا کو وہ ڈیلٹا کہتے ہیں، انڈس ڈیلٹا۔ تو انڈس ڈیلٹا کے جو چھوٹے ریورز کا نیٹ ورک ہے اس کو انڈس ڈیلٹا ریورز کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 6,000 اسکوائر میٹر جو ہے یہ اسکوائر کلومیٹر بڑا ایریا ہے، جس کو دنیا کا سب سے بڑا دریاؤں کا ڈیلٹا کہلاتا ہے، اور یہ بائیو ڈائیورسٹی اور اس میں بڑا اہم ہے، اور پاکستان میں جو سندھ کا ریجن ہے اس کے لیے
یہ اس کی بڑی اہمیت کا حامل ہے بائیو ڈائیورسٹی میں۔ جو سیزنل سمال ریورز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ریزن میں بہتے ہیں، ان میں غازی ریور ہے جو کہ ہمالیہ کی فٹ ہلز ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور اس کی یہ ٹرائیبیوٹری ہے انڈس ریور کی، اور یہ ہری پور ڈسٹرکٹ سے بہتا ہوا غازی بروتا ڈیم میں، جو غازی بروتا ہائیڈر پاور پروجیکٹ ہے، اس کو پانی پرووائڈ کرتا ہے۔ دریائے ڈور ریور جو ہے یہ نتیا گلی کے ہل سے برآمد ہوتا ہے اور ایبٹ آباد میں یہ بہتا ہے، پھر تربیلا لیک میں جا گرتا ہے، اور یہ اس علاقے کی اریگیشن کی اور لوکل جو نیڈز ہیں خیبر پختونخوا کے اس علاقے کی، اس کو پورا کرتا ہے۔ دریائے سرل کی بات کریں تو یہ ناردرن ایریاز سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، ہمالین رینجز سے، اور پھر یہ ٹرائیبیوٹری ہے، یہ دریائے جو انڈس ریور ہے اس میں جا کے یہ گرتا ہے، اور یہ اس جو علاقہ ہے ویلی کے لیے فریش واٹر سورس ہے، اور بڑا ایک اس ماؤنٹین کمیونٹیز کے لیے۔ دریائے نیلم کی بات کریں تو نیلم جو ہے یہ اس کو کشن گنگا بھی کہتے ہیں، اور یہ انڈین جو ایڈمنسٹریٹو کشمیر ہے وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور 245 کلومیٹر لمبا ہے، پھر پاکستان میں آزاد کشمیر میں داخل ہوتا ہے، اور جہلم ریور میں یہ شامل ہو جاتا ہے۔ اپنی اکنامک اور اسٹریٹجک سگنیفیکینس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسپیشلی ہائیڈرو جو الیکٹرک پاور جنریشن پروجیکٹ کی وجہ سے۔ ایڈیشنل ریور جو سیزنل ہیں پنجاب میں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سنگھر نالہ ہے۔ سنگھر نالہ تقریباً 25 کلومیٹر لمبا ہے، یہ پیر پنجال جو ماؤنٹین رینج ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے اور جموں کشمیر میں یہ بہتا ہے، اور یہ علاقے کی اریگیشن اور ایگریکلچر جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ درہ تنگ ریور جو ہے یہ 30 کلومیٹر لمبا ہے، اور کراکرم جو ماؤنٹین رینج ہے اس سے برآمد ہوتا ہے اور گلگت بلتستان میں رہتا ہے، اور علاقے کے جو ایکو سسٹم ہے اس میں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فردر جو اسمالر جو ٹرائیبیوٹریز ہیں دریائے سندھ کی اور خیبر پختونخوا میں، تو ان میں جنگار ریور ہے جو کہ 120 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ سلیمان جو ماؤنٹینز رینج ہے اس میں سے نکلتا ہے، اور فردر جا کے جو انڈس ریور سسٹم ہے اس میں ضم ہو جاتا ہے۔ شادی کور کی بات کریں تو یہ 80 کلومیٹر لمبا ایک چھوٹا دریا ہے، اور جو کہ سلیمان جو ماؤنٹین رینجز ہے پاکستان میں وہیں سے برآمد ہوتا ہے، اور انڈس ریور میں اپنا پانی ضم کر دیتا ہے۔ ترناب ریور یہ تقریباً 50 کلومیٹر لمبا ہے، یہ پشاور کے قریب اوریجنیٹ ہوتا ہے، اور پھر دریائے کابل میں اس علاقے کو سیراب کرتا ہوا دریائے کابل میں اپنا پانی گرا دیتا ہے۔ پرانے دریاؤں کی بات کریں جو کہ ڈرائی ہو چکے ہیں، ان میں گگڑ ہاکڑا ریور ہے جو کہ انڈیا میں جو ہماچل پردیش صوبہ ہے اس کا سیوا لیک ہلز ہیں وہاں سے برآمد ہوتا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر لمبا ہے، اور پھر ناردرن انڈیا سے ہوتا ہوا یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک سیزنل دریا کی شکل اختیار کر چکا ہے جو کہ مونسون میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ فردر جو گلگت بلتستان اور ناردرن ایریاز میں جو ایڈیشنل ٹرائیبیوٹریز ہیں ان کی بات کریں تو اس میں پھپارش ریور جو ہے، پھپارش جو ریور 30 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ کراکرم ماؤنٹین رینجز سے برآمد ہوتا ہے، اور پاکستان کے میں جو اسکردو ڈسٹرکٹ اور گلگت بلتستان ہے ان کے علاقوں کو ڈرین کرتا ہوا انڈس ریور کا جو بیسن ہے اس میں یہ ضم ہو جاتا ہے۔ شمشال ریور کی بات کریں تو شمشال ریور 60 کلومیٹر لمبا ہے، اور شمشال ویلی جو گلگت بلتستان میں واقع ہے اس کو یہ سیراب کرتا ہے، اور ہنزا ڈسٹرکٹ میں سے بہتا ہوا پھر ہنزا ریور ہے اس میں یہ ضم ہو جاتا ہے۔ دریائے ہوشی ریور 45 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ میشربرم رینج ہے ماؤنٹین رینج پاکستان میں وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور ہوشی ویلی جو ہے اس کو سیراب کرتا ہوا دریائے شیوک جو ہے اس میں ضم کرتا ہے، اور پھر یہ دونوں دریا مل کے جا کے انڈس ریور میں اپنا پانی گرا دیتے ہیں۔
سالتورو ریور سالتورو ریور جو ہے یہ 35 کلومیٹر لمبا ہے، اور جو سالتورو گلیشیئر ہے کراکرم ماؤنٹین رینج میں، وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور پھر جو سالتورو ویلی ہے اس کو سیراب کرتا ہوا شایوک ریور میں جا کے اپنا پانی یہ ضم کر دیتا ہے۔ کچھ ایسے جو سیزنل سٹریمز جو کہ بلوچستان میں اور سندھ میں واقع ہیں اور تھوڑے کم مشہور ہیں، لیسر نون ہیں، ان میں نہنگ ریور ہے۔ نہنگ ریور جو ہے یہ 100 کلومیٹر لمبا ہے، ہمالین جو ریجن ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے صوبے میں مختلف علاقوں کو سیراب کرتا ہوا جو انڈس ریور بیسن ہے اس میں جا کے ضم ہو جاتا ہے، اور یہ اس علاقے کی سپورٹ کرتا ہے ایگریکلچر اور ایکو سسٹم میں۔ زنگی نالہ کی بات کریں تو یہ سمال سیزنل ریور ہے جو کہ کشمیر میں واقع ہے اور 25 کلومیٹر لمبا ہے۔ وہ زنگی کا ایریا ہے، پیر پنجال ماؤنٹین رینجز، وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے اور علاقے کی جو اریگیشن اور فردر جو واٹر ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ سبی ریور یہ 150 کلومیٹر لمبا ہے، بلوچستان میں بہتا ہے، اور یہ کیرتھر جو ماؤنٹین رینجز ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور دریائے بولان میں جا کے یہ ضم ہو جاتا ہے، اور علاقے کی جو ایکولوجی اور جو واٹر ریکوائرمنٹ ہے ایگریکلچر میں اور واٹر ریکوائرمنٹس میں اس کو یہ پوری کرتا ہے۔ نیکسٹ دریا ہے مائی گاری ریور۔ مائی گاری ریور جو ہے یہ 50 کلومیٹر لمبا ہے، اور پنجاب میں مائی گاری جو ریجن ہے وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے، اور فرٹائل لینڈز جو ہے اس میں اریگیشن اور ایگریکلچر ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے۔ فردر جو ایڈیشنل مائنر سٹریمز ہیں اور جو ریورز ہیں پنجاب میں، ان میں پنجرت دریا آتا ہے، دریائے پنجرت، جو کہ کنفلوئنس ہے 5 دریاؤں کا، جن میں چناب، جہلم، راوی، بیاس اور ستلج شامل ہے، اور یہ پنجاب میں یہ بہتا ہے، اور یہ تقریباً 40 کلومیٹر لمبا ہے، اور پھر دریائے راوی میں یہ ضم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ اس علاقے کی جو واٹر ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ لون نالہ رکھ برانچ یہ ٹرائیبیوٹری ہے دریائے راوی کی، تقریباً 80 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ پنجاب کے علاقے میں بہتا ہے، اور علاقے کی جو ایگریکلچر اور اریگیشن جو ریکوائرمنٹس ہے سراؤنڈنگ ایریاز کی اس کو پورا کرتا ہے۔ کھادر دریا ریور کی بات کریں تو کھادر ریور جو ہے ہمالین جو فٹ ہلز ہیں انڈیا میں، وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے، 150 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ پنجاب پاکستان میں یہ بہتا ہے وہاں سے، اور علاقے کی جو فردر واٹر ریکوائرمنٹس ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ فردر جو آزاد جموں کشمیر میں جو چھوٹی سٹریمز اور دریا ہیں ان کی بات کریں تو بیتار ریور ہے، یہ بیتار ویلی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے آزاد جموں کشمیر میں، اور پھر تک 32 کلومیٹر یہ لمبا ہے، اور یہ پھر دریائے جہلم میں جا کے ضم ہو جاتا ہے۔ پونچھ ریور جموں کشمیر میں پیر پنجال جو ماؤنٹین رینج ہے وہاں سے برآمد ہوتا ہے، اور 100 کلومیٹر لمبا ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں یہ فلو کرتا ہوا پانی کی جو ریکوائرمنٹس ہے پورا کرتا ہے، اور پھر دریائے جہلم میں یہ ضم ہو جاتا ہے۔ حاجی پیر ریور کی بات کریں تو یہ حاجی پیر جو پاس ہے جموں کشمیر میں، تو وہاں سے یہ برآمد ہوتا ہے، 25 کلومیٹر لمبا ہے، آزاد جموں کشمیر کی واٹر ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے، اور علاقے کی جو ایگریکلچر اور اریگیشن جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ فردر جو ایسی ہی انفارمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور آپ کے جو ایگزامز کی تیاری کا سیکوینس ہے وہ برقرار رہے۔ السلام علیکم۔